أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اسلام میں مجرموں کی سزا کا حکم زمانے جاہلیت میں اور اسی طرح مشرکین مکہ یہود و نصارہ مجرم کو سزا دینے کے سلسلے میں غیر منصفانہ طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی عدل اور انصاف کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ غریبوں کے لیے تو سختی برتتے تھے اور مالداروں کے لیے، قوم کے سرداروں کے لیے نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی قاتل یا مجرم کسی گناہ کا، کسی جرم کا، قوم کا بڑا ہوتا، سردار ہوتا، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ جس پر ظلم ہو رہا ہے، مثلا کوئی غریب ایک بڑے سردار کو، قوم کے رئیس کو، سردار کو قتل کر دے یا اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر دے، تو اس قتل کی وجہ سے انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک جان کے بدلے ایک جان سزا کے طور پر قتل کی جائے، سولی پر چڑھایا جائے۔ لیکن جب قوم کا بڑے کے ساتھ زیادتی ہوتی، اس کے ساتھ ظلم ہوتا، تو ایک کے بجائے دو آدمی کو قصاصاً بدلے کے طور پر قتل کیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت عربوں میں اور یہودیوں میں قصاص کے جو غیر منصفانہ طریقے تھے، جس میں نسل کا اعتبار کیا جاتا تھا، خاندان کا اعتبار کیا جاتا تھا، اور ان کے پیشوں کا اعتبار کیا جاتا تھا، ان کے عہدوں کا اعتبار کیا جاتا تھا، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر سزا کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی سزا دے اسی کو سزا ملنی چاہیے، جتنی سزا دے، جتنا جرم کرے اتنی ہی سزا اس کو ملنی چاہیے، اور ایک کے بجائے دو، یا جو قاتل ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کا قتل کیا جانا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ دوسرے پر ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایک متوسط اور درمیانی طریقہ جو انصاف پر مبنی ہے، جو عدل پر، جو سچائی پر، جو حقیقت پر مبنی ہے، جس میں انسانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہت بڑا فائدہ چھپا ہوا ہے۔ ہم کو ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ ایک آدمی قتل کیا، پھر ہم اس کو سزا کے طور پر قتل کر رہے ہیں، تو پہلے تو ایک جان گئی تھی، اب دو چلے گئے۔ ہم کو ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ یہ حکم ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ قاتل کو اگر قتل نہ کیا جائے تو پھر قتل کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلہ لینے میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ اگر بدلہ نہیں لیں گے، قاتل کو سزا نہیں دی جائیں گی، یا کسی بھی جرم کرنے والے کو سزا نہیں دی جائیں گی، تو پھر وہ جرم پر اور جرائم پر جری ہو جائے گا، اور سزا نہ دینے کی وجہ سے
مظلوم کے جو ورثہ ہے، جو اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، مجرم سے لڑیں گے، اس کے خاندان سے لڑیں گے، تو لڑائی جھگڑے اور جنگ تک نوبت آئیں گی، جس کی وجہ سے ایک جان جس کو ہم بچائے، مجرم کی جان، تو جب لڑائی جھگڑے کی بات آ جاتی ہے تو قبیلے کے قبیلے جس میں مارے جاتے ہیں، تو ایک جان کا ضائع ہونا یہ بہتر ہے خاندان اور قبیلے کے ضائع ہونے سے۔ دوسری چیز، اگر قصاصاً قتل نہ کیا جائے، اس کو سزا کے طور پر قتل نہ کیا جائے، تو پھر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر اس کو بھی قتل کیا جائے، اس کو بھی سزا دی جائے، قاتل کو بھی اسی طرح، جو مجرم ہے اس کو اس کے جرم کی سزا دی جائے، تو یہ سلسلہ ختم ہوگا، تو پھر لوگوں کی زندگیاں باقی رہیں گی۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے یہ بات اس میں سمجھ میں آنے والی ہے کہ مجرم کو سزا دینے میں ہی معاشرے کی حیات ہے، انسانوں کی حیات ہے، اسی میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ اگرچہ ہمارے یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کا جو حکم ہے، یہ بندوں کے فائدے کے لیے رہتا ہے۔ اسی طرح شریعت کا، اسلام کا کوئی حکم بندوں کے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے ذہن میں وہ بات، ہمارے عقل میں وہ بات نہ اتر رہی ہو، لیکن اسلام کا کوئی حکم عقل سے بھی خالی نہیں ہے، سمجھ سے بھی خالی نہیں ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر ہماری سمجھ کی کمی ہے، ہماری سمجھ کی رسائی اور پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ اے ایمان والو، مقتولوں کے بارے میں تم پر قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر قاتل کو اس کے مقتول یعنی بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ مقتول کا وارث دستور کے مطابق دیت یعنی خوں بہا طلب کرے اور قاتل خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ یہ حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں آسانی اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے عقل مندو، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس غرض سے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خون ریزی سے باز رہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔